مجموعہ اس لیے لکھا ہے کہ میں نے نبی کا فرمان پڑھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس سے 1000 گناہ معاف. جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کی نیکیوں میں 1000 نیکیوں کا اضافہ. کتنی بڑی توفیق حاصل ہو سکتی ہے. شرط کیا ہے؟ خلوص. شرط کیا ہے؟ اخلاص. من اصحب الى اللہ خالص عبادت سیدہ کا فرمان. جو اللہ کی بارگاہ میں بہترین خلوص کے ساتھ اپنی عبادتوں کو پیش کرتا ہے احمد اللہ الیہ افضل مسئلہ، پھر اللہ اس کے لیے بہترین مصلحتوں کو نازل کرتا ہے. آپ ان شہیدوں کے لیے دے دیجیے، یعنی ان کی شہادت گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مخلص لوگ ہیں. جس نے ایک نتیجہ نکلا پورے پاکستان کے پڑھنے والوں کو انہوں نے تذکر دیا ہے. ہمارے یہاں مدرسوں میں اور قصیدہ گزاروں میں کچھ مشکلات پڑتی جا رہی ہیں. میں آپ اس اردو کے پڑھنے والوں سے اس مجلس کے توسط سے کہوں گا کہ کچھ بیماریاں ہیں جو پڑھنے والوں کو تنگ کر رہی ہیں. میں یہی کہوں گا ایک بیماری ہے جو پیسے کی لالچ کی بیماری ہے. دوسری بیماری ہے شہرت کی بیماری. تیسری بیماری ہے خود پسندی کی بیماری. مولا علی علیہ السلام نے ہمیں دستور زندگی عطا کیا ہے. جب کوئی تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے تو اسے سننے کے فوراً بعد اپنے آپ سے کہو کہ یہ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہا ہے میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہوں. جب تمہارے اوپر تمہاری کوئی تعریف کرے تو اپنے آپ سے کہو کہ میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ جانتا ہوں جو میری تعریف کر رہا ہے. اور پھر اپنے آپ سے کہو کہ اور مجھ سے زیادہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے. یہ بیماری رک جائے گی خود پسندی کی، عجب کی، دکھاوے کی، اپنی تعریف سننے کی. کوئی تعریف نہ کرے تو اس پر دل چھوٹا کرنے کی، کوئی تعریف کرے تو اس پر اچھا سمجھنے کی. یہ بڑی بیماری ہے جو یہاں سے پڑھنے والوں کے لیے. وہ جیسے لوگ خود اس کے اندر اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. دوسری بیماری ہے پیسے کی لالچ. کتنا ملے گا، لفافہ کتنا ہے، معافی دے گا. کھوتی ہے اپنی محنت، برباد کرتی ہے اپنی محنت، پیسے کی لالچ میں جانا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے جو خطبہ و داخلین کے ساتھ پڑھنے والوں کو ملا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ نیاز لینا جائز نہیں ہے. جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے. فکس میتھ کو فکس کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. مجلس کو فکس کرنا کیسے حلال ہوگا؟ دنیا کے قوانین کے اندر سچائی کی بنیاد پر، درست کی بنیاد پر حتی کھیل بھی اسے فکس نہیں کر سکتے. تو پھر ممبر کو کیسے فکس کریں گے؟ پھر یہ مائک کو کیسے فکس کریں گے؟ پھر یہ کیسے پیسے کی لالچ میں اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے. بات میں اثر نہیں رہتا، زبان میں تاثیر نہیں رہتی. میں کچھ فقیر نے ایک جگہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنے اوپر نیاز کو طے کرنا حرام سمجھتا ہوں تو خود میرے قبیلے کے بعد لوگ مجھ پر ناراض ہو گئے. مجھے سمجھانا پڑ گیا بعض اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہ بھائی حرمت کی کم سے کم دو قسمیں تو ہے، حرمت ذاتی اور حرمت عرضی. حرمت ذاتی کے طور پر تو نیاز طے کرنا حرام نہیں ہے، مگر حرمت عرضی کے طور پہ تو میں اپنے پر حرام کر سکتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا سب کے لیے حلال ہے، جائز ہے، مگر میرا گلا خراب ہے، میرے لیے حرام ہو سکتا ہے. کھٹی چیز کھانا کسی کے لیے حرام نہیں ہے، مگر آپ کا گلا، میرا سینہ خراب ہے تو کھٹی چیز کھانا میرے پر تو حرام ہو سکتا ہے. جب مجھے پتا ہے کہ نیاز طے کر کے، یہ میں بابا بتا رہا ہوں پڑھنے والوں کے لیے، جب نیاز طے کر کے میں پڑھوں گا تو میری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی، میرے پڑھنے کا اثر نہیں ہوگا، میرے پڑھے کو سن کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، مولا علی کے فضائل سن کے کوئی مولا سے قریب نہیں ہوگا. تو یہ حرمت عرضی ہے یا نہیں؟
عزت کے بعد انہیں بغیر کچھ لیے ہوئے رخصت کر دیا. جی میں بیلنس کرنا بھی جانتا ہوں. تو بیویوں کی چادریں لوٹی گئی. 11 محرم کو کافرہ طوفان سے شام گیا. شام میں اسیر رہا. اسیر سے رہائی ہوئی اور رات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فرما نے بھی اپنی گھڑی سینے سے لگائی. جب یہ شام تک رسنا کرے اور کربلا سے پھر مدینہ تو جیسی مدینے میں کافرہ داخل ہوا تو بیوی ام فرما بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع ہے. میرا اونٹ جنت البقیع ہے. جب جنت البقیع پہنچی اپنے امام حضرت کے برابر دوسرے لاشے کا نام بتا دوں. وہ لاشا علی اکبر کا جوان بچوں کی مجلس سے پیٹوں ہوا گیا. دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا. میں مختصر کرتے ہوئے اکثر کہہ رہا ہوں. تیسرا لاشا نام بتاؤں وہ لاشا حضرت عباس. امام کی آنکھوں سے آنسو کریں اور مولا نے وصیت فرمائی کہ لاشا کہنے نہ لگیے گا. لاشا چھوڑ کر آئے پر موڑ موڑ کے دیکھتے رہے. چوتھے لاشے کا نام بتاؤں. چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر اللہ حسین سے بڑھتا نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ کر آئے تھے میں پانی پلانے لے جاؤں. آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں نا. جب آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے جو ٹافی لے کر آتے ہیں تو پہلے سب سے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں. وہ جو بڑے بچے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں تسلی ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹے بھائی کو ملے گی پھر ہمیں ملے گی. جب امام حسین یہ کہہ کر لائے نا کہ میں علی اکبر کو پانی پلانے جا رہا ہوں تو سارے بچوں کو تسلی تھی کہ جب علی اکبر کو جائیں گے تو پھر ہمیں لے کر جائیں گے. جب سامنے سے سکینہ نے آ کر دیکھا, جب سامنے سے امام حسین کو ملنے سکینہ نے آ کر دیکھا تو دور سے آواز لگا کے کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں. حسین کیا پتا ہے کیسا پانی پلا رہا ہے. جیسے ہی سچی کی آواز بلند ہوئی خیمے سے پھر پردہ ہٹا. امام نے سامنے دیکھا کہ جناب رباب کھڑی ہے. جناب رباب پڑھ رہی تھی. حسین الٹے پیر پیچھے ہٹ رہے تھے اور پیچھے ہٹنے میں فرمان لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں. اپنی بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں, آپ مجھے خدا ہیں, آپ میرے مولا ہیں. ایک ماں نے کوڑ میں لڑکا بچہ دیکھا, نلے نلے لبوں پہ لگ رکھ دیے. ایک مرضی کے برابر ایک جملہ کہا اور جملہ یہ کہا ہے میرے نام عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں آتا. یا بھیا اور جس کو کہیں کیا تم جیسوں کو نہر لیا جاتا. کربلا کا میدان حسین کہاں ہو گئے. حسین مولا اکیلے ہو گئے. میدان کربلا میں حسین جا رہے مگر نہ بات سوال کروانے کے لیے نہ علی اکبر ہے جو اللہ میں فرق کو تھامے, نہ قاسم ہے جو دین کو سنبھالے. حسین مولا کو زینب نے سوال کیا. میری بیوی نے بھائی
شاید کہتا ہے کہ حسین جب کے چلے باغے تو پہل مندو نہ کوئی آگے جو کھانے رکھاگے تو حضر کو چھاڑ رہی تھی قدر کے دامن کو نماز رہا کوئی چاہے رکھائی کو فقط پہننے کیا تھا سوار بھائی یا اللہ اس مرے بارے رونے والوں کو رب کر رہے ان شہدائے راجے پھر ہرے اہل بیت کے درجات کو بلند فرما ان کی کوئی اگر ایک کوتاہی بھی تھی یا اللہ کتنا بڑا مجمع ہاتھ اٹھا کے اس سے التجا کر رہا ہے ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما انہیں ذکر کے تحسس سے تنظم سے جنت الفردوس امام حسین کا جواب عطا ان کے وارثوں کو صبر عطا فرما غار خیر کی ہمیں توفیق عطا فرما جو مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہے یا اللہ انہیں شفا عطا فرما خاص دعاؤں اور خاص حاجتوں کے لیے کہا جا رہا ہے یا اللہ ان ساری حاجات کو پورا فرما اس برکت کو تقویت عطا فرما حضرت علامہ شیخ محمد حسن نجفی مولانا باقر حسینی دیگر علماء کرام FW کے ایشیا علماء کونسل کے جتنی شخصیات یہاں تشریف فرمائے ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما آپ سب کے لیے اس ماہ مبارک میں یہ مہینہ رخصت ہونے پر یا اللہ اپنا کرم اپنا رہے اس مہینے میں جینے والوں پر عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما قوم کی قبولیت کے لیے برکت صلوات الفاتحہ یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کروائے یہ لوگ ہمارے نام کو دعائے لیا ہے ہمارے امامت صحیح لیا میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے بچوں مجلس سے نکلتے وقت کسی کو تھکا نہ لگ جائے کسی کو کونی نہ چھوٹ جائے کسی کو تکلیف نہ آ جائے کیا معلوم امام سجاد آئے گا شہید حسن درادی کے مددان بھی آئے ہوئے داماد بھی آئے ہوئے فوراً انہوں نے اس سے رابطہ کیا جناب کراچی آئے کراچی سے سرکو آئے اور یہاں اپنے شان سے جنازوں کو دفنایا مجھے خبر ہوئی ہے کہ ان کے بدن ایک ماں نہ سن رہی ہو جب شدت کے ساتھ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی تو ان بچوں کے بدن کی ہڈیاں تو میں بس اتنا اشارہ کر کے کہوں گا سلام روز لاشے پر جس کی پسلیاں کمر سے نہیں آئی تو امام حسین کے لاشے پہ گھوڑے
تو بیویوں میں فرما نہیں آتا. تو جناب امام حسین نے جناب زینب کو آواز دے کر کہا بہن زینب بھابھیوں کے فرما کہاں ہے؟ تو ایک اور بیوی نے کہا کہ مولا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو فرما کچھ سے خیمہ پر چلی گئی. جناب زینب نے خیمے کی پشت پر جا کے جب دیکھا تو کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب فرما تسبیح پڑھ رہی ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہے جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی جناب زینب نے فرمایا بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں آئی وہاں جہاں بچے کا اپنے مہمان بچے کا لاشا دیکھا امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا ٹوٹا چاہیے. امام حسین نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابھی اس ٹوٹے کا یاد رہے گی. میرے حساب سے تو انہوں نے یہاں ایک تحریک شروع کی ہے. اس کے علاوہ یہاں پڑھنے والے جو شخصیات موجود ہیں اساتذہ موجود ہیں کہ جنہوں نے بچوں کو ان کے ہنر کو ان کے فن کو ان کی صلاحیت کو محفوظ کیا سنوارا سجایا اور اس کے اندر رنگ ڈالا. اور الحمدللہ اس وقت اس اردو کے اچھے پڑھنے والے اور شاید بہت سینئر اگر اس اردو کا کوئی پڑھنے والا میری نظر میں آ رہا ہے جس نے عالمی سطح پہ نام بنایا وہ ہمارے بھائی جناب شاہد بلتستانی ہے. عالمی سطح پر اس نے اس خطے کا نام روشن کیا. اس نے اپنے نام کے ساتھ بلتستانی ہٹایا نہیں. اللہ نے جب بلتستانی بنایا ہے تو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ عقل سے کہو سینہ ٹھوک کے کہو کہ بلتستانی اپنے خطے کے آبرو کے ساتھ اپنی شناخت کے ساتھ جینا. کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر میں گاؤں کا ہوں تو میرا گاؤں دوسروں کے شہروں سے افضل ہے اس لیے کہ میرے گاؤں میں علی کی حکومت ہے. یہ تو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے اپنے علاقے کا نام بتانا چاہیے. لہٰذا میرے دلوں جو خطرات منڈلا میں ان ذاکرین کے توسط سے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. اس خطے کی بیداری ٹھیک نہیں ہے. اس خطے کی بیداری قابل رشک ہے. پرسو جمعۃ الوداع پورے پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع اس جگہوں میں ہوگا. یہ بیداری ہے. فلسطین کے مسلمانوں سے ہمدردی ہے. اسرائیل کے غاصبوں سے نفرت کا اعلان ہے. یہ اس خطے کا حسن ہے. اس خطے کا جو ایک اور عنوان ہے وہ یہ کہ یہ خطہ پورے پاکستان کو یا اکثر پاکستان کو پانی اور زندگی فراہم کرتا ہے. اللہ نے جب زمین کو خلق کیا تو زمین کی خلقت کے ساتھ 5 دریاؤں کو بھی خلق کیا. جب سے زمین ہے جب سے دریا ہے یہ بحر مہران کے نام سے روایت کے اندر لفظ آیا ہے. مہران کے نام سے لفظ آیا ہے حدیث کے اندر. آپ سچ کر لیجیے آپ کو حوالے مل جائیں گے. بحر المہران کے نام سے جس کو ذکر کیا گیا ہے. یہ خطہ مگر وزیروں جس خطے سے پانی جا رہا ہے جس خطہ جو خطہ پوری دنیا کو سیلاب پورے پاکستان کو سیلاب کر رہا ہے اور ایک اعتبار سے دنیا میں بھی جا رہا ہے. اس خطے کے اندر یہ پانی نہ ہو اس خطے کے رہنے والے ہی اگر پانی سے محروم ہو یا پانی کی قلت کا شکار ہو تو یہ کتنا بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ذمہ داروں پر بھی اور شہریوں پر بھی اور ہم سب پر. لہذا ایک بہت بڑا کارنامہ ہونے جا رہا ہے. حضرت علامہ مولانا باقر حسینی صاحب نے تفصیل کچھ فرمائی کچھ ہمیں دوستوں سے آگاہی ہوئی. خطیر رقم کے ساتھ ایک بہت بڑا سرمایہ لگا کر خطیر رقم لگا کر ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور اس کام میں آپ کا زیادہ حصہ ہے اور ہونا چاہیے. اور میں آج کی مجلس پوری دنیا سن رہی ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ آج حضرت علامہ اسد احمد صاحب اور ناظر عباس صاحب ناصر شرائع صاحب اور یہ فقیر اس وقت اس گردوں میں پوری دنیا ہماری آج کی اس حاضری کو دیکھ رہی ہے. سب سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مالی طور پر کمی کمزوری اس پروجیکٹ کے حوالے سے رہ جائے تو اس مرکز کے ساتھ تعاون کریں اور جلدی اس خطے کے اندر پانی کی فراہمی کے ذریعے
یہاں رزق کی فراوانی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ عزیزو، ذکر اہل بیت میری اور آپ کی آبرو ہے، ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے۔ ہمیں اب تک لوگ پہچان نہیں پائے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر اس ذکر سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت اور سرمایہ اہل بیت والوں کے پاس ہے، اور وہ کیا دولت ہے؟ وہ ہے اطمینان قلب۔ میں ابھی شہید خواجہ علی قاسم کے والد سے چچا سے مل رہا تھا، ہم مل رہے تھے، سبھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، ان کی آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس وقت میں اسی طرح اور شہداء کی ملاقاتیں ہوئی۔ اس وقت دل بہت ملول اور مقدر ہو رہا تھا کہ کیا گزری ہوگی اس باپ کے اوپر جیسا پھول سا چہرہ، چاند سا بچہ، جسے دیکھ کر دوسری عورتیں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ ماں نے جنازہ کیسے دیکھا؟ بڑی جگہ کی بات، مگر اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی وہ کون سی عورت ہے کہ جو ہمیں اس دروازے سے دور نہیں بلکہ اس دروازے سے مضبوط ہونا؟ وہ دولت ذکر اہل بیت کی دولت، وہ دولت اطمینان قلب کی دولت، صاحبان نفس مطمئنہ کے چاہنے والے، صاحبان نفس مطمئنہ کے ماننے والے کبھی بھی مضطرب نہیں ہو سکتے۔ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے جب ہم کربلا کو دوہراتے ہیں۔ بس عزیزو، بہت دیر سے آپ عبادت میں مصروف ہیں، چلیے میرے ساتھ کچھ دیر میری کربلا چاہیے۔ جو جہاں بیٹھا ہے، کھڑا ہے، سن رہا ہے، اس کے مطلب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف کر کے نہ روئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے کریں جیسے ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں۔ خاص طور پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا شریف اے فرزند شریف، جب ہمیں دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو خبردار ہمیں دنیا میں نہ رونا، میرے جد حسین میں رو۔